محمد احمد ایک بہت مشہور نام نہیں ہے، لیکن آج میں نے اسے اس لیے چوز کیا ہے کہ محمد احمد فکشن لورز میں ہے۔ میں نے اس کی اکثر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ادبی تنظیموں کے ساتھ ہی منسلک پائی ہیں۔ وہ موجود ہوتا ہے اکثر فنکشنز میں اور اسے ایسا کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ محمد احمد ایک بہت بڑا نام نہیں ہے، لیکن فکشن لور کا میں نے اس کے لیے نام استعمال کیا ہے، اور اس کی امپورٹنس اس لیے بھی مجھے زیادہ لگتی ہے کہ وہ عربی ادب کو بہت قریب سے جانتا ہے، اور ان کے تراجم اس نے بہت خوبصورتی سے کیے ہیں۔ میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہت خوبصورتی سے نہیں کیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جن نظموں کا یا جن چیزوں کا ترجمہ اس نے کیا ہے، میں نے وہ عربی زبان میں نہیں پڑھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ایک بنیادی خوبی ہے کہ انسان فکشن میں پروز میں جائے یا شاعری میں جائے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے خوبصورت خیالات کو کس طرح سے وہ کنوے کرتا ہے، پورٹری کرتا ہے۔ ایک تو بات ہو گئی کہ شاعر یا نثر نگار جو ہے وہ اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے، اس بات کو سمجھ کے اسی طرح سے منتقل کرنا کسی اور زبان میں، یہ ایک اور فن ہے۔ ایک تنقید نگار کی نظر میں یہ ایک دوہرا تخلیقی عمل ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ میرے نزدیک اچھے خیال کو نظم میں یا نثر میں خوبصورتی سے بیان کرنا، یہ ایک خوبصورت بات ہے۔ تو اس محمد احمد کے اکثر تراجم میں میں نے دیکھا ہے کہ اس نے انتخاب بہت اچھے ادیبوں کا کیا ہے، بہت اچھے شاعروں کا کیا ہے، اور ان کو جس طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے اس میں ہمیں ان کے خوبصورت خیالات کی جھلک ملتی ہے، اور اس میں اسے ہم انجوائے کر کے تو مطالعے کو شامل رکھ سکتے ہیں۔ کتاب کے حوالے سے محمد احمد کا تعارف، یہ کتاب ہے جو کہ عربی شاعرات کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے عربی سے لکھتے ہیں کہ عربی سے براہ راست ترجمہ و تحقیق ہے۔ تو انہوں نے بہت اہم عربی شاعروں کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور ان کے سلیکٹڈ شاعری کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ اس طرح سے ایک طرح سے عربی زبان کا بہت سا ادب ہمارے سامنے آ گیا ہے، شاعروں کا تعارف بھی آ گیا ہے، ان شاعروں کی اہمیت بھی آ گئی ہے، ان کے حالات زندگی بھی شامل کر کے تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں اس وقت جن کا ذکر کرنے والا ہوں، تھوڑا سا میں نے چوز کیا ہے امیر الشعراء کے نام سے۔ احمد شوقی، قاہرہ سے ان کا تعلق تھا، ان کا ایک چھوٹا سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات اپنے ملک کے یا اپنی زبان کے شاعروں یا ادیبوں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی فیلڈ میں رہ کر ہی ہم بہت کچھ سمجھ اور جان سکتے ہیں، جبکہ مختلف خیالات، مختلف رسم و رواج، مختلف طور طریقے، مختلف سیاسی مراحل جو ہیں ان سے گزر کر شاعر ان حالات سے گزر کر جب شاعری کرتا ہے تو بہت سے دیگر پہلو بھی جو کہ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں نہیں ہوتے، اگرچہ بہت سی قدریں مشترک ہیں، بہت سے حالات مشترک ہیں، لیکن بہت سی نئی چیزیں بھی ہمارے سامنے اس طرح سے آ جاتی ہیں۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے انہی کا، محمد احمد کا ہی ایک حصہ اس میں سے پڑھ کے دکھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں آپ کو۔ امیر الشعراء کے نام سے احمد شوقی، ان کا چھوٹا سا تعارف تاکہ سننے والوں تک پہنچ جائے کہ احمد شوقی قاہرہ میں 1868 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کرد اور ماں ترک تھی۔ 4 سال کی عمر سے اس کو لکھنا اور پڑھنا شروع کرا دیا گیا۔ 1890 میں
اس کو قانون کی تعلیم کے لیے فرانس بھیج دیا گیا۔ وہاں اس نے فرانسیسی زبان پر دسترس کامل حاصل کی، فرانسیسی ادب کا براہ راست گہرا مطالعہ کیا اور اس کا اثر قبول کیا۔ پیرس میں تھیٹر بڑے شوق سے دیکھے۔ مصر واپسی پر اس کو محکمہ ترجمہ کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے اس کو اسپین جلا وطن کر دیا، چنانچہ 1915 میں 1915 سے 1919 تک شوقی وہاں مقیم رہا۔ 1924 میں احمد شوقی کو مصری پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا گیا۔ 1925 میں اس نے لبنان کا دورہ کیا، برطانیہ کا دورہ بھی کیا۔ 1927 میں احمد شوقی کا دیوان الشوقیات کے نام سے چھپا۔ یہ 4 جلدوں اور 9000 اشعار پر مشتمل ہے۔ میں اب اس کا محمد شوقی کے کچھ اشعار کے خیال جو ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کو ہم تک پہنچایا، تو آپ کو کچھ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چاندے کی بہت کچھ ہے، اتنا کچھ اس میں لکھا گیا ہے، کافی تفصیل سے انہوں نے ان کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور جن کو یعنی امیر الشعراء کا لقب دیا گیا ہے، ظاہر ہے وہ معمولی شاعر نہیں تھے۔ تو بہرحال امیر الشعراء انہیں کیوں کہا جاتا ہے، میں وہ واقعہ پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے انہیں امیر الشعراء کہا گیا۔ تو الشوقیات کے نام سے 4 جلدوں میں جو ان کا کلام چھپا، اب دنیا کو ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کا پوری طرح سے احساس ہوا۔ 1927 میں ہی سرکاری سطح پر ان کے اعزاز میں بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی، جس کا نام شوقی فیسٹیول رکھا گیا۔ اس میں ہر ملک سے کثیر تعداد میں شعراء و ادبا شریک ہوئے۔ مصری صدر نے بھی شرکت کی۔ اس میں اس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں موجود سب عرب شعراء نے بطور امیر الشعراء اس کی بیعت کی۔ تو اس طرح سے تمام شاعروں نے تسلیم کر لیا کہ وہ امیر الشعراء ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر شاعر فطری طور پر زیادہ تر اس میں ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بڑا شاعر سمجھتا ہے۔ تو شوقی کے خیالات میں سے چند ایک میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ شاعری میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ کہتے ہیں شاعری میں جب تک یادیں، لگن اور دانائی نہ ہو تو وہ صرف قافیہ سازی رہ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قومیں اپنے اخلاق کے سبب زندہ رہتی ہیں، جب ان کے اخلاق مٹ جائیں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں،